اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے۔ وَإِن نَقَصُوا، اور اگر توڑ دیے انہوں نے، أَيْمَانَهُمْ، وعدے اپنے، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، بعد ان کے وعدوں کے، وَطَعَنُوا، اور الزام لگایا، فی دینکم، تمہارے دین پر، فقاتلوا، تو پھر جنگ کرو، أئمة الكفر، علمبرداروں سے کفر کے، انہم، یقیناً یہ، لا ایمان لہم، جو ہیں قسمیں باقی نہیں رہیں ان کی، لعلہم، شاید کہ یہ لوگ، ینتہون، منع ہو جائیں یا پھر باز آ جائیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ کو ایک پوائنٹ دیا گیا ہے، پچھلی آیت کی روشنی میں قسمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، جیسا کہ حضرت محمد کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے، یا ان سے جو معاہدہ 9 مہینے تک باقی ہے وہ اس دوران معاہدہ توڑیں، ان سے جہاد کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس نیت سے جنگ کرو کہ باز آ جائیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملک گیری کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ آیا تقاتلون، تم کیوں جنگ نہیں کرتے، قوماً، اس قوم سے، نقصوا، جنہوں نے توڑا ہے، ایمانہم، اپنے وعدوں کو، وہموا، اور قصد کیا تھا، باخراج الرسول، نکالنے کو رسول کے، یعنی کہ رسول کو جلا وطن کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، وہم، اور انہوں نے، بدؤکم، شروع کی تھی تم سے، اولا، پہلی مرتبہ، اتخشونہم، عہد شکنی ابتدا، آیا ڈرتے ہو تم ان سے، اتخشونہم، آیا ڈرتے ہو تم ان سے، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، احق، زیادہ مستحق ہے، ان یہ کہ تخشوہ، ڈرو تم اس سے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ تو اس میں آگے آپ کو ایک پھر مزید پوائنٹ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اتنا سورہ توبہ کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔